تو رب نے فرمایا وہذا کتاب، اور یہ عظیم الشان کتاب، انزلناہ، اس کو ہم نے اتارا۔ کائنات میں اگر کتاب کہلانے کے لائق کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ کیوں؟ اصل کتاب ہی یہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب، اور یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ ھذا کتاب انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا معنی یکبارگی اتارنا، اور تنزیل کا معنی نجمن نجمن، آیتن آیتن، سورتن سورتن، رکو رکو، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ قرآن کریم کے لیے دونوں الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں بیت اللہ شریف کی سیدھ میں جو اللہ کا گھر ہے بیت العزت، فرشتوں کا قبلہ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے یہاں تک ایک رات میں اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پورا قرآن یکبارگی آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات کون سی تھی؟ رات لیلۃ القدر کی تھی، رات لیلۃ القدر۔ یہ تو لاہوریوں نے بڑا آسان کر دیا نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے چھپا دی گئی ہو، لاہوری کہتے ہیں حضور سے چھپا دی، ہمیں تو پتہ ہے نا کون سی۔ حضور نے فرمایا اس کو تلاش کرو، ہم لاہوری کہتے ہیں کسی نے کرنی ہوگی تو کریں، ہم نے پہلے تلاش کر لی ہے۔ 27ویں کے بعد، 27ویں رات کے بعد جو اگلے دن 27واں روزہ ہوتا ہے، اخبارات میں بڑی سرخی لگتی ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں نے لیلۃ القدر بڑی جوش و خروش سے منائی۔ حالانکہ حضور فرماتے مجھ سے کیا کر دی ہے؟ چھپا دی گئی ہے مجھ سے۔ فرمایا تلاش کرو، کیا کرو؟ ہم کہتے ہیں یہ تکلیفیں ہم نے پہلے تلاش کر کے رکھ لی ہے کہ یہ 27ویں کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور ایسے اللہ والے ہیں، مکہ اور مدینہ میں ختم القرآن، قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تراویح میں 29 کو، ان کی ترتیب 29 کی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی ادھر جو 27ویں کی دعا ہوتی ہے نا، کیا کمال ہے۔ 29ویں کو کیا کہتے ہیں؟ 27ویں کہتے ہیں۔ 29ویں کو لوگوں نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ ختم القرآن بس 27ویں کو ہی ہوتا ہے۔ مجھے بعض اوقات کہتے ہیں قاری صاحب آپ کی 27ویں کب ہوگی؟ اللہ کے بندو 27ویں ہوتی ہے اور 29 ہوتی ہے۔ یہ ہے، ایسا نہیں ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر جبرائیل امین 23 سال میں لے کر آئے، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تنزیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا، کبھی ایک رکوع آئی، کبھی چند آیتیں آئی، کبھی ایک سورت آئی، کبھی کیسے جیسے جیسے ضرورت ہوتی رہی رب العالمین اتارتے رہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ شان صرف قرآن کی ہے۔ دیگر پیغمبروں کو کتابیں ملی لیکن وہ ایسے نہیں ملی۔ تورات شریف تختیوں پر لکھی ہوئی مل گئی، بس گئے وہاں پر چلہ کیا اور تختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے عطا فرما دی، اور وہ تختیاں لے کر قوم کو پڑھا دی، سنا دی۔ وہ تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ جبرائیل امین آ رہی ہے اور رسول اللہ مبارک کے قلب اطہر پر اتار رہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ صرف قرآن کی شان ہے۔ اور یہ قرآن مبارکن، یہ کیا ہے؟ مبارکن، یہ بابرکت ہے یہ۔ اور اس سے جو بھی وَلِمَن تَعَلَّقَ بِهِ، جو بھی قرآن سے تعلق جوڑے گا وہ بھی بابرکت۔ تعلق کے انداز مختلف، آپ اس کو پڑھیں یہ بھی تعلق ہے، آپ اس کو سمجھیں یہ بھی تعلق ہے، آپ اس پر عمل کریں یہ بھی تعلق ہے۔ جیسا بھی آپ کا تعلق ہوگا، قرآن بابرکت ہے، جو اس سے تعلق رکھے گا وہ بھی بابرکت ہوگا۔ برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پھر مدرسے سے بچے بلا لینا اور ان سے کیا ہے؟ برکت کے لیے قرآن پڑھوا لینا۔ بس مدرسے کے بچوں کو بلانا اور ان سے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو خود پڑھنا ہے۔ میرے بزرگوں بھائی، قرآن کو خود پڑھنا ہے۔ یہ ارادہ کر لیں آج،
یہ جتنے ماشاءاللہ ساتھی بیٹھے ہوئے کہ ہمارے گھر میں انشاءاللہ روز قرآن کی تلاوت ہوگی، ارادہ ہے نا؟ کہ روز چاہے ایک آیت پڑھے، ضروری نہیں کہ آپ پورا سپارہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، لیکن ایک دفعہ اس کو کھول کر تو دیکھیں نا، پھر دیکھیں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ واللہ اس کا اپنا مزہ ہے، اس کا اپنا مزہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے عشق اور محبت عطا فرما دے، پھر دیکھنا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں، جب تک پڑھیں گے نہیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جس نے کبھی آم کھایا ہی نہ ہو، آپ اسے کہیں آم ایسا ہوتا ہے، اس نے چینی کھائی ہوگی تو وہ کہے گا اچھا چینی کی طرح، اگر اس نے گڑ کھایا ہوگا تو وہ کہے شاید گڑ کی طرح، اگر اس نے کوئی اور میٹھی چیز کھائی ہوگا۔ لیکن آم کی مٹھاس نہ چینی ہے نہ گڑ ہے، قرآن کی مٹھاس بھی ایسی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ اس کو چکھ لیں، آپ اس کا ذائقہ دیکھ لیں، پھر دیکھیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، آمین کہیں۔ روز بلا ناغہ قرآن کریم، امام احمد بن حنبل نے مارے کھائی، مار کھا کھا کر ایک دن اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا۔ رب نے جب دیدار کروایا تو انہوں نے مار بھی قرآن کی وجہ سے کھائی تھی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی وجہ سے ماریں کھائی، وہ بڑا لمبا واقعہ کسی وقت عرض کر دوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو عرض کرنے لگے پروردگار تیرا قرب چاہیے، تیرا قرب چاہیے، کیسے ملے گا؟ رب نے فرمایا احمد اگر میرا قرب چاہتے ہو تو اسی قرآن سے میرا قرب ملے گا، نہ نماز سے، نہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فرض نماز چھوڑ دیں۔ نماز سے جب میں بات کروں تو اسے نفلی نماز ہے، نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج عمرے، یہ تمام عبادات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کلام سے جو محبت ہے وہ کسی چیز سے۔ ہاں نفلی عبادات میں قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث شریف ہے تبرک بالقرآن، برکت قرآن سے حاصل کرو، فإنہ خرج من اللہ، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز، پروردگار عالم کا کلام ہے، یہ کلام یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس سے پیار کریں، اس سے پڑھیں، اس سے ایک محبت یہ دیکھا کریں اور تصور کیا کریں۔ یہ جو میں قرآن دیکھ رہا ہوں ان الفاظ کو حضور نے بھی دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ہاں کسی کو شک ہے؟ ہاں ان الفاظ کو، ادھر سے چاند تم دیکھو، ادھر سے چاند ہم دیکھیں، ادھر سے چاند تم دیکھو، ادھر سے نگاہوں کا تصادم ہو، ہماری عید ہو جائے۔ اللہ کے بندو ذرا تصور تو کرو، اللہ کے محبوب نے اس قرآن کو دیکھا ہوگا، اور آج میری اور آپ کی نگاہیں بھی ان آیات کو، انہی کلمات کو، انہی الفاظ کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر برکت والی کوئی چیز ہے؟ ہاں جس کو حضور نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اولیاء نے دیکھا، اور انہی کو آج ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان الفاظ کو حضور نے بھی پڑھا، ان الفاظ کو جبریل امین نے بھی پڑھا، اور آج وہ الفاظ میرے اور آپ کی زبان پر بھی آ رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی برکت ہو سکتی ہے؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک انزلناہ، اس لیے تو حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، اس نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور اس کے بعد وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ رو رو کر، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری یہ مشکل حل کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، رو رہا ہے وہ زارو قطار۔ دوسرا آدمی ہے نہ وہ رو رہا ہے نہ کچھ مانگ رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے اس مانگنے والے سے بہتر اس تلاوت کرنے والے کو دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا یہ جو رو رو کر مانگنے والا ہے اس سے بہتر کس کو دوں گا؟ جو کچھ نہیں مانگ رہا، صرف میرے قرآن کی کیا کر رہا ہے؟ تلاوت کر رہا ہے، بس پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں مانگ رہا۔ مجھے پتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ فرماتے میں دوں گا۔ وَھَذَا کِتَابٌ